میں یہاں ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہوں گا. میں کبھی ان چیزوں کے اوپر بات نہیں کرتا فضان, پتہ نہیں اللہ کرے میری کلاس نہ شروع کر دیں لوگ. انہوں نے کہا تھا میری والدہ کوما میں تھیں. پتہ نہیں انہوں نے یہ کیوں کہا, میں شاید بتا وہ دوں, ہیومر کرنا چاہ رہے تھے, نہیں کیا نہیں کرنا نہیں چاہ رہے نہیں تھے. نہیں, ان کی آنکھ میں جو آنسو اور وہ ایکسپریشن نہیں دیکھا آپ نے. پھر میں سوچتا تھا کہ یار جب ابا, کیونکہ لگتا نہیں ماں باپ چلے جائیں گے یار, یہ تو طاقت کے سرچشمے اور پہاڑ ہوتے ہیں. جب ابا گئے تو میں نے کہا نہیں یار میرا باپ تو شہنشاہوں کی طرح رہا ہے. تو میں نے بڑی خوشی سے مسکراتے ہوئے اپنے ابا کو رخصت کیا. پھر جب میں عمرے پہ گیا, خانہ کعبہ جب سامنے آیا تو ابا یاد آ گئے. جب وہ آنسو گرے تو پھر سمجھ آئی کہ افتخار فی یہ تو یہی سرزمین تھی جس پہ تیرے باپ کی محبت کے آنسو گرنے چاہیے تھے. وہ فرائض جو مجھ پہ بنتے ہیں بچوں کے لیے, اس میں میں نے اپنے ابا کو چھپا لیا ہے. بڑی جلدی میں ان سے جا کے ملوں گا انشاءاللہ. لیکن یار ایک باپ کیا کرے, وہ اپنے باپ کا غم کرے یا باپ ہونے کی وجہ سے غم روزگار میں مبتلا ہو. جی میں 2003 سے لے کے 2007 تک میں 4 بار ہندوستان گیا. 4 بار؟ ہاں جی, میں چاہتا تھا کہ میں دنیا سے باہر جاؤں. مطلب یار لاہور چ رہ کے تو اتنے ہی تو نہیں مر جانا نا. تو میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ 50 سال یا بلکہ میں تو کہوں گا 45 سال اگر آپ کی عمر ہو گئی ہے نا, تو آپ کی مہربانی آپ دنیا دیکھیں. اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں, ایک ڈیجیٹل بندہ جو ہے وہ شروع کرتا ہے, اس کا چینل بڑھ جاتا ہے, پھر لوگ اس کو درجہ دیتے ہیں کہ انفلوئنسر کا, جو کہ اس نے مذاق میں شروع کیا ہوتا ہے, پھر اپنے مقصد کے لیے شروع کیا ہوتا ہے, اور پھر ساتھ اسے تقاضا ہوتا ہے بہت ساری ذمہ داری کا, رسپانسبلٹی کا, کہ اپنے فلاں موقع پہ کیوں نہیں بولا, فلاں چیز پہ بات کیوں نہیں کی. اگست کا مہینہ ہے, میں نے دیکھا ہے پچھلے چند ایک سال سے ہمارے بہت سارے لوگوں نے 14 اگست منانے چھوڑ دی. وہ کہتے ہیں کس چیز کی آزادی, اور ہمارے ملک اتنے مسائل ہیں, مسائلستان, اور یہ تو وہ جھنڈا نہیں لگا رہے کچھ سالوں سے. پاکستان کے جو دشمن ہیں وہ ایک لمحہ اس کو نہیں دیکھنا چاہتے. کسی کی مسکراہٹوں پہ ہو نثار, کسی کا درد مل سکے تو لے ادھار, کسی کے واسطے ہو تیرے دل میں پیار, جینا اسی کا نام ہے. السلام علیکم میرے عزیزوں قارب, میرے عزیزوں, میں افتخار فی پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے, اور آج موجود ہوں فوزان صاحب کے اسٹوڈیو میں, اور آپ دیکھ رہے ہیں فوزان کی پوڈ کاسٹ. کیا بات ہے, ویلکم آن دا پوڈ کاسٹ. اور مجھے آپ کے الفاظ سن کے یاد آ رہا ہے 2-3 سال پہلے بھی آپ آئے تھے, ڈفرینٹ سچویشن تھی, آج پھر آپ آئے, میں بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے. فوزان مجھے اس وقت بھی بہت اچھا لگا تھا جب آپ نے مجھے بلایا تھا, کیونکہ آپ اس وقت بھی جوان تھے اور آج بھی ہماری نوجوان نسل کے نمائندہ ہیں. خوشی مجھے یہ ہوئی کہ جب میں نے ان پچھلے 3-4 سالوں میں آپ کی شہرت دیکھی, آپ کی ریپوٹیشن خاص طور پہ, اور آپ کا ایک محتاط انداز, مجھے بڑا اچھا لگا. تھینک یو. حالانکہ اس وقت ہمارے صرف 2000 سبسکرائبرس تھے, لیکن یو آر کائنڈ انف, حالانکہ بہت سے لوگ اس وقت انکار کرتے تھے, تو یہ آپ کے بڑا پن تھا, اور اسی سے ہی ہم موٹیویٹ ہو کے سفر جاری رکھا. ورنہ مین وائل بڑے لوگوں نے شروع کیا, بڑے لوگوں نے چھوڑ دیا. مجھے ایک صاحب نے ان دنوں کال کی ہوئی, کہتے افتخار صاحب تسی کیڑی پوڈ کاسٹ کی؟ میں کی ہے کہندا وہ سبسکرائبر ویکھے نے. میں کہا تو اے ویکھیا کہ اللہ کا بندہ ہے یار, اگر ہم ان کو وقت نہیں دیں گے تو اس بڑھاپے میں 58 سال کی عمر میں 2-4 سال بعد میں نے مر جانا ہے, تو میں کہاں لے کے جاؤں گا یار. یہ اس قوم کو وقت دیں. تو خیر وہ راضی تو نہیں ہوا, میری بات کو سمجھ تو نہیں آئی, لیکن مجھے آج فضان آپ نے بلایا, میرا بڑی روح راضی ہوئی میری. سر تھینک یو سو مچ. آج کل سر کیا چل رہا ہے, کیا مشاغل ہیں؟ دیکھتے تو آپ کو رہتے ہیں کچھ نہ کچھ چیزوں میں, لیکن آج کل ویسے کیا مصروفیات ہیں؟ بس وہ ایک یوٹیوب کے اوپر جو چینل ہے میرا, اس کے اوپر ایک میں ویڈیو بناتا ہوں. آج کل میں تقریباً 1 سال سے بڑے لوگوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں سر. ویسے ہماری سر جو پوڈ کاسٹ ہوئی تھی نا, میں آپ کو بلکہ شیئر کرتا ہوں, اس میں سے ایک کلپ تھا جس میں آپ نے جو سارے چائے کیفیز نہیں کھلے ہوئے, اس کے بارے میں کہا تھا کہ یہ لوگ چائے پینے نہیں بیٹھے ہوئے, بلکہ وہ آج گفتگو سے دوبارہ تھوڑی سی کریں کہ آپ کے خیال میں جو سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ چائے پینے بیٹھے ہوئے ہیں, یا یہ چائے خانوں میں اتنا رش کیوں ہے؟ ہماری قوم کے پاس ایک کندھا نہیں ہے جس پہ وہ سر رکھ کے رو سکیں, اور وہ کان نہیں ہیں جن کو میں درد دل سنا سکوں. تو پھر میں ان چائے خانوں کا رخ کرتا ہوں, چوپال کا رخ کرتا ہوں, تھڑوں کا رخ کرتا ہوں کہ یار کوئی میری گال سن لے. لیکن چونکہ سب سنانے آئے ہوئے ہیں تو سننے والا نہیں ہے, تو میں نے کوشش یہ کی کہ یار
میں اپنی باتیں اپنے رب کو سنا دوں گا تو آؤ لوگوں کی سنیں. تو میں اس لیے سمجھتا ہوں یہ چائے خانے بڑے ضروری ہیں جہاں پر لوگ آتے ہیں اور کوئی نہ کوئی فوزان سننے والا, کوئی افتخار موجود ہوتا ہے. واہ واہ. تو لاہور کا جو تھڑا کلچر تھا بڑا مشہور, آپ سے بہتر کون جانتا ہے اس کی, یہ اس کو کہا جا سکتا ہے ریپلیسمنٹ یا وہ اور ہی چیز تھی کوئی؟ جی میں اس کو اسی کا ارتقا سمجھتا ہوں. وہ تھڑا اب تو اس لیے بھی نہیں ہوگا کہ اب تو محلے ویسے رہے نہیں, انکروچمنٹ ہم نے اتنی زیادہ کر دی, تھڑے توڑ دیے, مارکیٹیں بن گئیں اندرون میں بھی. لیکن یہ جو میل جول ہے, یہ جو مجلس ہے, یہ جو مل کے بیٹھنا ہے یار, یہ بڑا ضروری ہے زندگی کے اندر. بالکل اتنا ضروری ہے مل بیٹھنا جیسے سانس لینا ضروری ہے. واہ. لیکن یہ کہ جتنا ضروری ہے اتنا مشکل بھی ہے آج کل کے دور میں, اسکرین ٹائم کے دور میں کافی کم تو ہو گئے. بس اس کی اہمیت پہ لوگ بات تو بہت کرتے ہیں لیکن عمل درآمد اتنا ہی مشکل ہے. اچھا فضان, بات دراصل یہ ہے کہ میں جب امیر تو میں آج بھی نہیں ہوں, جب میں بہت غریب آدمی تھا نا, پکا کھجور قسم کا غریب کنگلا تھا, تب بھی جو لوگ میرے پاس آ کے بیٹھتے تھے ان کو کم از کم رات کے وقت میں بیٹھتا تھا کھانا, چاہے وہ ٹکیاں ہوں دال کی, چاہے وہ تکے کباب ہوں, کھانا ضرور ہوتا تھا, لنگر ضرور ہوتا تھا, اور چائے ضرور ہوتی تھی, اور تیسری چیز ہوتی تھی رسپیکٹ, وہ ضرور ہوتی تھی. اللہ نے اس کام میں ایسی برکت دی ہے کہ آج اب میں تھوڑا سا آسودہ ہو گیا تو اب مٹن کوفتے بھی ہوتے ہیں, اور مٹن قورمہ بھی ہوتا ہے, اور چکن پلاؤ بھی ہوتا ہے, اور اس کا سوجی کا حلوہ بھی ہوتا ہے. بلکہ میں آپ کو نا اب جو میں لنگر کروں گا میں آپ کو بلاؤں گا اور ہم ضرور بیٹھیں گے. تو یہ بڑا ضروری ہے. دراصل ہم ڈر جاتے ہیں خرچتے ہوئے. دیکھیں آج کا وہ دور ہے, اگر آپ بیٹھیں 10 دوست تو آپ کا صرف چائے پی لیں گے نا, صرف چائے, تو پتہ لگے گا کچھ 5-4 ہزار روپے لگ گیا. لیکن اس 5-4 ہزار روپے کو دینے میں تامل مت کیجیے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ اس 4,000 کے بدلے آپ کو 4 لاکھ روپے دے گا. اور پیسوں کی فراوانی رہے گی. جیب خالی کرتے رہیں گے اللہ بھرتا رہے گا, جیب کو روکیں گے تو پھر بھری نہیں جاتی. کیا بات ہے. اور ویسے ہی میں اس چیز کا قائل ہوں کہ میں نے آج میں جینا ہے. میں لوگ ہوتے ہیں نا ڈیلی ویجر, ڈیلی ویجز پہ کا, میں ڈیلی ایجر ہوں. ہاں, آج میرا کھانا پورا ہو گیا, میرے بچوں کی فیس چلی گئی, میرے بل چلے گئے, گروسری پوری الحمدللہ. اچھا, کوئی لانگ ٹرم پلاننگ یا اس طرح کی کوئی اسٹریٹجک اور وہ سارا زندگی میں؟ کبھی اشفاق صاحب سے ملنے سے پہلے میں ماضی کے اوپر بہت کٹتا تھا. اس نے یہ کہا, فلاں نے یہ کہا, اس نے کہا فلاں ہو جائے گا, تیری ایسی کی تیسی. بابا جی نے سمجھایا کہ بیٹا جو لنگ گئی ہے, جو ماضی ہے, اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے. بلکہ بابا جی اشفاق صاحب تو یوں کہا کرتے تھے کہ ماضی کے البم اٹھا کے مت پھرو, ہر ایک کو تصویریں مت دکھاؤ, یہ آپ کو انزائٹی کا شکار کر دے گا, اور ڈپریشن کا شکار آپ اس وقت ہو جائیں گے جب آپ کل کی فکر کریں گے. تو گزرا ہوا کل ہو یا آنے والا ہو, آنے والے کل کی پلاننگ کیجیے, اور بڑی اچھی پلاننگ کیجیے, لیکن ہلکان نہ ہو, کیونکہ کوئی نہیں جانتا کہ کل دیکھی کہ نہیں. یہ جو لمحہ موجود ہے جس میں آپ مجھے سن رہے ہیں اور میں بول رہا ہوں, اس کو جینا ہے. اب ایک لمحے کے لیے کتنے پیسے, کتنی شہرت, کتنی گاڑیاں, کیا چاہیے یار. صحیح بات ہے. اور جو آپ نے سر گفتگو فرمائی ہے, اس کا کوئی سائنٹیفک نالج یا سائنٹیفک پروف شاید اس طریقے سے نہ ہو, لیکن بڑا ریلیٹیبل اس لیے ہے کہ ابھی 3 دن پہلے کی بات ہے, میں نے اپنے ایک دوست سے کہا کہ یار آپ کی گاؤں میں فلاں کزن ہے جس کا آپ نے مجھے بتایا تھا, اس کو کچھ پیسے ذرا پہنچا دیں. مجھے اندازہ یہ ہوا کہ 3 مہینے سے کوئی جو ہے نا وہ برانڈیڈ ڈیل آ رہی ہیں بہت ساری, لیکن بالکل قریب آ کے جو ہے وہ فائنل نہیں ہو پا رہی ہیں. بڑا 3-4 پیمنٹس پھنسی ہوئی تھیں. اگلے دن جب میں نے کال کی, میں نے کہا وہ پیسے دے دیے تھے, کہتا نہیں آج نہیں. اگلے دن میں نے اٹھ کے پھر میسج کیا, میں نے کہا یہ پلیز پہنچا دیں. ان کا جیسے ہی میسج آیا کہ پیسے پہنچا دیے, شام کو مجھے 3-4 پیمنٹس آ گئی ہیں. عجیب و غریب ایک وہ ہے جس کا سائنٹیفک نالج نہیں ہے, آج تک سمجھ نہیں ہے, لیکن ہمیشہ جو ہے نا اس کا رزلٹ ضرور ہے صدقے کا. دیکھیں, صدقہ, مدد, جو بھی خیرات, یہ بڑی ضروری ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 2011-12 میں میری آواز میں 12 تھا شاید, میری آواز میں قرآن پاک کا ترجمہ ریکارڈ ہوا. اچھا, ہاں جی, وہ سعودی عرب کا ایک وہ تھا پروجیکٹ, تو وہ میری آواز فائنل کی. بہت بڑا صدقہ جاری ہے. ہاں, بڑا اعزاز. بلکہ جس دن مجھے خبر ملی تھی, مجھے یاد ہے میں کھڑا ہوا تھا اس پہ ٹھوکر نیاز بیگ پہ, اور جب مجھے فون کر کے پروڈیوسر نے بتایا, جو کہ اب میرے بہت اچھے دوست ہیں, تو آئی واز کرائنگ.
تو میری بیوی کی کال آ گئی تو میں رو رہا تھا. اس نے کہا کیا ہوا؟ میں کہا یار مجھ نکمے کی آواز میں قرآن پاک ریکارڈ ہونے جا رہا ہے. اور یہ کہاں دستیاب ہے, کہاں اویلیبل ہے, کہاں سن سکتے ہیں اس کو؟ یہ میں اس کا لنک آپ کو ضرور دوں گا, کیونکہ وہ سعودی عرب نے وہ کیا یہ تھا کہ انہوں نے دنیا کی مختلف زبانوں میں نا قرآن پاک کے نا ویژول نہیں ہوتے آیت کے, مطلب جب وہ کہتا ہے نا کہ اور ان بادلوں کو ہم حکم دیتے ہیں کہ طے بطے چلتے ہیں, تو وہ بادلوں کے شارٹ تھے. اب وہ کرنا یہ ہوتا تھا ترجمہ یاد کر کے نا اس لوپ کو کھینچ کے اور وہاں تک بول, اس سے پہلے ختم ہو گیا تو وہ ہو جائے گا. تو وہ ذرا خاصا مشکل کام تھا. اس کو ریکارڈ کرتے نا ایک دن ایک آیات آئیں کچھ جس کا ترجمہ میں نے پڑھا, اور اب یقین کریں کہ روح بھی تازہ ہو گئی اور ساری قدورتیں, ساری تکلیفیں, سارا لالچ آنکھوں کے ذریعے بہہ کے نکل گیا. اللہ تعالیٰ فرماتا کمی بیشی اللہ معاف کرے کہ اے ایمان والو, ہم جو تمہیں دیتے ہیں اس میں تمہارے رشتہ داروں, گھر والوں, ہمسایوں, محلے داروں, مسافروں, جو بھی یتیموں, سب کا حصہ ہوتا ہے, یہ پہنچا دیا کرو. اب اگلی آیت دیکھیے, یہ ایسے ہی ہے جیسے گندم کا ایک دانہ بویا جائے جس سے 100 خوشے ہو گئے اور ہر خوشے میں 70 یا 70 خوشے ہو گئے اور ہر خوشے میں 100 دانے ہوں, 700 کی ریشو. مطلب میں نے آپ کو ایک روٹی کھلائی تو 700 روٹیاں مجھے. ایسی تجارت تو کوئی بینک بھی نہیں کرتا پوری دنیا کا. اور آپ یقین کیجئے کہ اشفاق صاحب سے اور اپنے والد محترم مرحوم سے میں نے آسانی بانٹنی سیکھی, کھانا کھلانا سیکھا. مینوں کھانے کی کدی لوڑ نہیں ہوئی. میں اور علی بڑی مزے کی آپ کو بات ہوتا. ابھی ہم نومبر میں نا میرے بیٹے کا پہلا ویزا لگا تو میں اس کو پیرس میں تھے. پیرس میں ایک ہوٹل کھولا ہے پاکستانیوں کا, اور اس کے سامنے بہت بڑی پارکنگ ہے. میں اس کا نام اس لیے نہیں لے رہا کہ اب وہ جو ہے وہ پاکستانی ہیں. اب میں نے کہا کیونکہ اگلے دن ہم نے جانا تھا ڈینمارک, ہماری فلائٹ تھی, تو میں نے جو مجھے فون کرا تھا نا فین پاکستانی میں کہتا آ جا, سب شام کو اس ہوٹل پہ آ گئے. صحیح. اب علی نے میرے کان میں کہا 60-70 لوگ, کوئی بیوی کو لے آیا, کوئی بچوں کو لے آیا, کوئی دوست کو لے آیا. تو علی نے مجھے کان میں پوچھا بابا یہ کتنا ایک بل بنے گا؟ میں نے اندازہ لگایا, میں کہ یار یہ سب اپنی مرضی کا بھی کھائے نا تو 1100 یورو سے زیادہ نہیں بنے گا, تو دے دیں. کہتا ٹھیک ہے. اب سب نے کھانا کھا لیا تو ابھی چائے نہیں پی, ابھی ٹائم باقی ہے. تو سب اٹھ کے نا جو میرے مہمان تھے وہ کاؤنٹر پہ لائن لگا گئے. انہوں نے کہا میں نے دینا ہے, اس نے کہا میں نے دینا ہے, اس نے کہا میں نے دینا ہے. تو جو مالک تھے اس کے ہوٹل کے وہ آ گئے. انہوں نے کہا جی افتخار صاحب کل بھی آئے تھے, کل ہم نے ان سے پیسے لے لیے تھے, آج ہم پیسے نہیں لیں گے, آج کا ڈنر ہماری طرف سے ہے. میں نے اس کو مذاق سے کہا, ہی از پٹھان, میں نے اس کو مذاق سے کہا, میں کہا لالا میں نے آپ کے مونوگرام کے آگے کھڑے ہو کے ویڈیو نہیں بنانا. کہتا ہے افتخار بھائی ویڈیو نہیں چاہیے, آج آپ میرے مہمان ہیں. اب یہ بات ہو گئی ختم. ہم نے کھانا کھا لیا, اس کے بعد چائے چلتی رہی, گفتگو ہوتی رہی, تصویریں بنتی رہی, سوال و جواب کا سلسلہ رہا. 12 بجے انہوں نے شٹر آدھے ڈاؤن کر دیے. وہ بہت بڑا ایک ہوٹل ہے. تو جب ہم نکلنے لگے, ایک صاحب آئے پہلے, انہوں نے آ کے مجھ سے بات کی, پہلے جپی ڈالی. انہوں نے کہا میری اماں چل پھر نہیں سکتی, آپ کی بڑی فین ہے. اس نے میری ویڈیو پہ بات کرائی, پیرس میں ہی تھی وہ, لیکن چونکہ میرے پاس ٹائم نہیں تھا, 12 بج رہے تھے اور صبح 7 بجے کی میری ڈنمارک کی فلائٹ تھی, میری اور علی کی. تو میں نے ان سے بات کی, وہ بڑی خوشی, انہوں نے بڑی دعا دی. اس کے بعد جب وہ جانے لگے صاحب تو میرے سے جپی ڈالی اور کان میں کہتے افتخار بھائی خدمت قبول فرمائیے گا. یہ کہہ کے چلے گئے. علی کہتا کیا ہوا؟ میں کہ یار یہ مجھے لگتا ہے پیسے دے گیا. کہتا بابا پیسے تو اس نے کہا لینے ہی نہیں ہے. میں نے کہا پھر یہ خدمت کون سی کر کے گیا ہے؟ اب کنفیوژن. ہم جب سارے اٹھ کے 1:30 بجے باہر آئے اور اب موم میں کھڑے ہوئے ہیں, رخصتی کے لیے ہم تیار ہیں, خواتین جانی شروع ہو گئیں. تو مینیجر آ گیا اور اس نے مجھے کہا کہ 9 بجے شفٹ چینج ہوتی ہے, میں معافی چاہتا ہوں. پہلے مینیجر نے مجھے بتایا نہیں, اور وہ مالک بھی آ گیا. اس نے کہا اس کمبخت نے آپ سے بل لے لیا. میں نے کہا میں نے تو نہیں دیا. کس نے دیا؟ تو پتہ لگا وہ صاحب نعمان ان کا نام تھا, اور وہ بل دے کر چلے گئے. میں نے کہا یار وہ تو چلو ہو گیا, بل ہے کتنے کا؟ سر 1272 پاؤنڈ کا یورو کا بل تھا. اب آپ مجھے بتائیے کوئی مانے گا اس بات کو کہ پیرس کے اندر اتنے لوگوں نے کھانا کھایا, 1272 یورو کا بل نعمان صاحب دے کر چلے گئے, اور وہ ابھی تک میرے ساتھ رابطے میں ہے. اب میں جاؤں گا, میں ان سے ملوں گا, میں ان کا شکریہ ادا کروں گا. تو اگر آپ کو پیرس کے اندر گورے کے دیس میں رزق کم نہیں ہو رہا
تو آپ کتنے خوش قسمت آدمی ہیں. بلا شبہ. شرط یہ ہے کہ پہلے دینا پڑتا ہے. گندم کے کھیت میں آپ پہلے نا ایک پہلی کے اندر نا میرا خیال ہے شاید کوئی 4 کلو یا 40 کلو تو گندم ڈالتے ہوں گے دانہ, تو پھر وہ 60 70 80 ہائیبریڈ تو 80 کلو بھی دیتا ہے, 80 من بھی دیتا ہے. تو پہلے دینا ہے. دینے کا فلسفہ یہ ہے کہ پہلے آپ نے عزت دینی ہے, آپ نے محبت دینی ہے, آپ نے پیسے دینے ہیں, پھر آپ کو 700 گنا واپس آ جاتا ہے. کیا بات ہے. اور یہ قرآن کے الفاظ بھی یہ تھے جو آپ نے بتایا کہ خوش ہے اور وہ سارا. کیا بات ہے, بہت ریلیٹیبل ہے. سر آپ نے بھی ذکر کیا اور ذکر میں والد مرحوم کا ذکر کیا. لاسٹ پوڈ کاسٹ میں بھی میں نے شروع میں آپ سے یہی سوال کیا تھا کہ آج کل کیا کرتے ہیں, تو آپ نے جو 2-3 کام بتائے تھے ان میں سے آپ نے والد مرحوم کی خدمت کا آپ نے بطور خاص ذکر کیا تھا. ابھی چند عرصہ پہلے آئی تھنک وہ اللہ ان کے درجات بلند کرے اور بڑی آپ کو خدمت کا موقع ملا, تو ان کے بغیر جینا سیکھ لیا ہے کیا؟ ابھی کس طرح کی چل رہا ہے آپ کا نظام؟ میرے مرشد نے, میرے والد نے مجھے جینا سکھایا. اولیاء اللہ سے محبت, دین سے رغبت اور خاص طور پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو حب, وہ مجھے میرے باپ کی وجہ سے ملا. اور انہی کی دین اور بابا جی اشفاق صاحب کی کہ انسانوں سے محبت کرنی. میں نے تو کیا کرنی تھی, میرے بھائیوں نے, میرے بھانجوں نے, میرے بھتیجوں نے, میرے بچوں نے میرے باپ کی بڑی خدمت کی. وہ 5 سال پیرالائز ہو گئے تھے. ویسے تو 25 سال ہمیں خدمت کا موقع ملا, لیکن پہلے یہ تھا کبھی کبھی چل لیتے تھے تو واش روم تک چلے جاتے تھے. پھر 5 سال پہلے ایسا ہوا کہ سٹروک ہوا تو وہ بالکل, اب وہ ایک بچے تھے کہ ہم نے کھلا دیا تو کھائیں گے, کروٹ دے دی تو لیں گے, تو وہ بالکل ہل نہیں سکتے تھے. اور ہلکا سا ہم سمجھ لیتے تھے کہ وہ کہہ رہے ہیں تیری مشق بھری رہے, زندہ رہے. اپو کہتے تھے اپو تیری مشق بھری رہے. تو ان کے پیمپر اور یہ سارا معاملہ, اور جب ابا جی گئے ہیں تو جس دن وہ گئے ہیں اس دن جب ہم غسل دے رہے تھے تو میرے بھتیجے بھی تھے, ابا کے بھتیجے بھی تھے وہاں. تو میں نے کہا یار 1 منٹ ذرا میرے ابا کی نا کمر کو دیکھو. اس نے کروٹ دلا کے میت کو کہا کہ دیکھیں صاحب. میں کہا نہیں مجھے پتہ ہے, تم دیکھو. اس نے کہا کیا مطلب؟ میں نے کہا اس کے اوپر کوئی زخم تو نہیں ہے, بیڈ سور؟ انہوں نے کہا نہیں. میں کہا بس. پھر ہم نے دفنا دیا. ایک وہ مریض جو بستر پہ ہل نہیں سکتا, اس کی صفائی ستھرائی, بیڈ سور نہ ہو. ہمارے گھر میں میڈیکیٹڈ بیڈ, اچھا, جس کو اوپر نیچے کرنا, پھر بٹن دبا کے وہ والی مشین والا گدا جو ہوا پھلا کے رکھتا ہے, پھر ابا جی کے بستر کی صفائی رکھنی. نعمان میرا بھائی, میرے بھائیوں نے بہت, میں نے تو نہیں کیا اتنا, سب انہوں نے کیا. اور پیمپر میرے ابا کے آخری دم تک, ہمارے ایک دوست ہیں وہاں جاپان میں, سر میرے ابا کے پیمپر جاپان سے وہ گفٹ کرتے تھے محبت میں. اور یہ والا سین رہا. میں یہاں ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہوں گا. میں کبھی ان چیزوں کے اوپر بات نہیں کرتا فضان, پتہ نہیں اللہ کرے میری کلاس نہ شروع کر دیں لوگ. ابھی پچھلے دنوں ایک بیان آیا, ہمارے پاکستان کی ایک بہت مشہور شخصیت, اور ان کا بڑے احسانات ہیں ہمارے ملک پہ بھی, پاکستان پہ بھی, خاص طور پہ شوبز پہ اور ٹی وی پہ. انہوں نے اپنی والدہ کے حوالے سے ایک بات کی تھی اور لوگوں نے بہت غصہ کیا. تو میں نے کہا یار میں بڑی مؤدبانہ عاجزی کے ساتھ سر جھکا کے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کہا تھا میری والدہ کوما میں تھیں. پتہ نہیں انہوں نے یہ کیوں کہا, شاید وہ ہیومر کرنا چاہ رہے تھے, کیا کرنا چاہ رہے تھے. نہیں, ان کی آنکھ میں جو آنسو اور وہ ایکسپریشن نہیں دیکھا آپ نے. میرا باپ رہا ہے بستر پہ, مجھے پتا ہے وہ کیا کہہ رہا تھا وہ شخص. فضان ابا جب داخل ہوتے تھے نا ہاسپٹل میں, ہماری کمرے دوری ہو جاتی تھی. ہم صرف اتنا کہتے تھے یار عمران بیٹا 2 گھنٹے کے لیے آ جائے گا. افی بھائی میں نے آپریشن پہ جانا, میرے بھائی پرفیکشنسٹ ہیں یار, 6 گھنٹے کے لیے آ جائیں گے. سر ابا 1 مہینہ جب ہاسپٹل میں ہوتے تھے وہاں ڈیوٹی کرنا. اب 5 بھائی, 3 میرے بیٹے جوان, 1 میرے بھائی کا بیٹا, 3 میرے 4 بھانجے. سر ہم پاگل ہو جاتے تھے, ٹائم نہیں ہوتا. پہلی بات. سر میرا تو باپ تھا, ہم بھائی تھے, ہم ان کو دھلاتے تھے, نہلاتے تھے, پیمپر چینج کرتے تھے. اس شخص کی ماں تھی. کیا بیویاں ایسا کرتی ہیں؟ ایک ماں جب پیرالائز پڑی ہوئی ہو, آپ ایک نرس کو کتنے پیسے دے دیں گے؟ 1.5 لاکھ روپے مہینہ, 2.5 لاکھ روپے مہینہ.
اور کیا وہ صفائی ستھرائی کرے گی جو اپنے کرتے ہیں یا جو بیٹی کرتی ہے؟ اور بیٹیاں تو روز روز گھر آ کے ماں کو، آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ صرف دراصل اس لیے غلط فہمی کا شکار ہو گئے کہ ان کے گھر میں الحمدللہ اللہ کے فضل سے کوئی پیرالائز نہیں تھا، نہیں تو وہ فیملیاں جن کے گھر میں لوگ پیرالائز ہو جاتے ہیں یا کوما میں چلے جاتے ہیں، ان کے پیمپر چینج کرنے، ان کو نہلانا، بیڈ سور نہ ہو جائے، اس قدر مشکل کام ہے. میرے بھائیوں کی، میرے بچوں کی، سب کی کمریں دوری ہو گئی ہیں. حالانکہ ابا تو بہت لائٹ ویٹ ہو گئے تھے آخری دنوں میں. تو وہ جو اس بندے نے بات کی تھی نا، وہ نہیں تھی جو لے لی گئی. آپ لوگ بہت اچھے ہیں، جذباتی ہو جاتے ہیں. ایک شخص اتنا پڑھا لکھا اگر یہ اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے، کبھی کسی نے جاننا چاہا کہ پیرالائز ہوتا کیا ہے، جو کوما میں ہوتا ہے وہ ہوتا کیا ہے؟ سر 6 گھنٹے بندہ پڑا رہے تو وہ سراخ ہو جاتے ہیں، زخم اور اتنی گندی بدبو ہوتی ہے کہ آپ اس کمرے میں نہیں گھس سکتے. میرے والد صاحب کی زندگی میں صرف ایک بیڈ سور ہوا تھا، ایک بار. ہم نے اس کو 10-15 دن میں ریکور کیا اور اس کے بعد ہم نے کہا، کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ایسا ہوتا ہے. ہمیں ڈاکٹر، حالانکہ میڈیکل سے تعلق میرے 3 بھائیوں کا، اس کے باوجود ڈاکٹرز نے ہمیں بلا کے کہا تھا اللہ میں نے تمہیں کاکا دیا ہے. سر اٹ از ہارڈ نٹ ٹو کریک. میں ایک چھوٹی سی آپ کو یہاں کہانی سناؤں گا. میں نے بہت پہلے افسانہ پڑھا تھا، امریکن افسانہ تھا، اس کا ترجمہ تھا. ایک ماں باپ تھے امریکن، ان کا بچہ 6 سال کا ہو گیا، ایک کلوتی اولاد تھی، اس کی سالگرہ آ رہی تھی. انہوں نے فون کے اوپر اس کا کیک شیک سارا آرڈر کر رکھا تھا. سالگرہ سے 10-11 دن پہلے انہوں نے اس کی تیاری شروع کر دی، سجاوٹ شروع کر دی. تو باپ لینے کے لیے گیا بیٹے کو اسکول سے، تو وہ بگی سے ٹکرا گیا، اس کے سر پہ چوٹ آئی. وہ اس کو اٹھایا اور اس کو ہاسپٹل لے گئے. ہاسپٹل لے گئے تو یہ دونوں میاں بیوی وہاں پہنچے اور انہوں نے ڈاکٹر کو جھنجھوڑنا شروع کر دیا. 1918-1920 کے قریب کی کہانی ہے. انہوں نے کہا تیری ایسی کی تیسی، جتنے مرضی پیسے لگ جائیں اس کو بچا. اب وہ ڈاکٹر کرتا رہا، سفارشیں جو بھی کر سکتے تھے انہوں نے کیا. ایک دن گزرا، تھوڑا سا جذباتی پن کم ہوا. دوسرے دن گزرا، تیسرے دن گزرا، چوتھے دن خاوند نے بیوی سے کہا کہ تو گھر جا کے سو جا، میں یہاں بیٹھتا ہوں. بچے کو ہوش نہیں آ رہا تھا. خاوند نے کہا، ماں نے کہا نہیں میں یہاں ہوں تو جا. خاوند گیا، ایک دن سو کے آ گیا، پھر ماں چلی گئی دل پہ پتھر رکھ کے. وہ ایک دن جاتے تھے، سو کے 12 گھنٹے آتے تھے اور ان کا غصہ ٹھنڈا ہوتا چلا گیا. بچے کی حالت سدھری نہیں. اس کا وائنڈ اپ یہ تھا کہ باپ نے کہا کہ گاڈ سے کہ اللہ تو ہمارے بچے کو اٹھا لے، اور ماں نے کہا آمین. اللہ کے بندو، ہاسپٹلائز ہونا کسی کا، وہاں پہ جا کے ڈیوٹی کرنا کسی کی، کوئی سوکھا کام ہے یار. آپ لوگ بہت اچھے ہیں، بہت پیارے ہیں. اتنا جذباتی نہ ہو جائیں یار. کسی کا مقام تو دیکھ لیں، اس کی عمر تو دیکھ لیں، اس کی ڈگری تو دیکھ لیں. وہ اپنی ماں کے بارے میں اگر یہ جملہ بول رہا ہے تو وہ کیا کہہ رہا ہے؟ دراصل اس کی آنکھیں دیکھی تھیں، جملہ تو سن لیا. تو ایسا نہ کریں. ہم لوگ اتنے برے نہیں ہیں، ہمارے بڑے بہت اچھے ہیں، لیکن ہم کہیں سٹیٹمنٹ دینے میں بے تحاشا جذباتی ہو گئے ہیں. تو یہ میں نے ساری بات ہاتھ جوڑ کے کی ہے. اور خدا کی قسم، ایک مریض کو لے کے چلنا، میرے والد صاحب کو ہم کیسے لے کے چلتے تھے، کیسے کھلا، وہ بھول جاتے تھے. تو امی نے نوالا دیا، کہتی سنیے چبائیں، تو چبانا شروع کر دیتے تھے یار. پیمپر، اچھا کئی دفعہ یہ ہوا کہ پیمپر چینج کیا ہے، صفائی کی، ہم بیٹھے ہیں سارے آ کے، تو کڑک کر کے آواز آئی ہو، ابا جی بیچارے یوں کر کے دے، ابا جی کوئی بات نہیں، کوئی آپ کریں. ہم باہر چلے جاتے تھے، پھر دوبارہ پیمپر چینج کر رہے ہیں. سر اس کی ماں اگر مہینے 2 مہینے سال کوما میں رہی ہوگی تو وہ کس تکلیف سے گزرا ہوگا. نہیں، اب پتہ نہیں یہ بات میری پہنچی کہ نہیں، آپ نے ایمپتھائز کیا ان کے ساتھ بھی اور ایک الگ اینگل سے دیکھا ہے. لیکن بہرحال لوگوں نے اپنے اپنے جذبات سے اس کو شیئر کیا. جو لوگ کہہ رہے تھے وہ بھی دل سے ہی کہہ رہے تھے جو کہنے والے. ہاں میں نے تو کہا ہے، نہیں دراصل ان کے گھر میں کوئی تھا نہیں ایسا، اللہ نہ کرے ہو. مجھے اپنے باپ کو دیکھ کے وہ دعا سمجھ آئی، یا اللہ چلتے پیر، ہاتھ پیر اٹھانا. بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی. یار کیوں ہے نہیں، وہ کیمرہ چل رہا ہے. ان کی جدائی کے بعد آپ مطلب کس طریقے سے اس غم کو
ایمبریس کرنے کا آپ نے کیا طریقہ؟ مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں جنازے کے اوپر یا بعد میں جتنے لوگ بھی آتے رہتے میں ان سے پوچھتا تھا اپنے دوستوں کے کہ آپ نے اس ایکسپیرینس کو کیسے فیس کیا جب آپ کے والد صاحب ہوئے تھے تو آپ نے کیسے؟ بہت سے لوگوں نے بہت سارے جوابات دیے، بہت سارے ٹھیک تھے، انہوں نے کافی چیزوں کو نے اڈاپٹ کیا، آپ نے یہ وقت کیسے ایمبریس کیا؟ یار فضان، بابا جی اشفاق صاحب جب گئے تھے نا تو اس وقت جیو کے چینلز کے آپ وہ نکلوائے، میں سب سے زیادہ جو گلا پھاڑ کے رو رہا تھا وہ میں تھا. اور پھر میں سوچتا تھا کہ یار جب ابا، کیونکہ لگتا نہیں ماں باپ چلے جائیں گے یار، یہ تو طاقت کے سرچشمے اور پہاڑ ہوتے ہیں. جب ابا گئے تو میں نے کہا نہیں یار، میرا باپ تو شہنشاہوں کی طرح رہا ہے، 24 گھنٹے اے سی چل رہا ہے، وہ مسند کے اوپر لیٹا ہوا ہے اور کنیزیں اور غلام ہر وقت حاضر ہیں ابا کے. تو میں نے بڑی خوشی سے مسکراتے ہوئے اپنے ابا کو رخصت کیا. اور پھر جب میں عمرے پہ گیا تو خانہ کعبہ جب سامنے آیا تو ابا یاد آ گئے. جب وہ آنسو گرے تو پھر سمجھ آئی کہ افتخاری پھی یہ تو یہی سرزمین تھی جس پہ تیرے باپ کی محبت کے آنسو گرنے چاہیے تھے. سبحان اللہ. لیکن پھر ایک دن، ابھی کچھ دن پہلے میں بڑا دھاڑے مار کے رو پڑا تو بیوی نے کہا کیا ہے؟ میں نے کہا یار ابا یاد آ رہے ہیں. تو کہتی اتنے دن نہیں روئے. میں نے کہا اگر اس تکلیف کو میں اوور کم نہ کرتا تو میں بچے کیسے پالتا یار، میں تو مجنون ہو جاتا اور میں کہیں باہر نکل جاتا جنگلوں میں. تو میں نے چلاکی یہ کر رکھی ہے، ابھی بھی میں کہوں گا میں بڑا چلاک آدمی ہوں. اور راز کی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے اپنے بچوں کے وہ فرائض جو مجھ پہ بنتے ہیں بچوں کے لیے، اس میں میں نے اپنے ابا کو چھپا لیا ہے. اور بڑی جلدی میں ان سے جا کے ملوں گا انشاءاللہ. لیکن یار ایک باپ کیا کرے، وہ اپنے باپ کا غم کرے یا باپ ہونے کی وجہ سے غم روزگار میں مبتلا ہو. تو یہ چلاکی میں نے کی ہے، پتہ نہیں آپ کو سمجھ آئی کہ نہیں آئی. بالکل جی، یہی اللہ آپ کو اجر بھی دے. جو سارا پانی ذرا جراب اس میں ڈال دینا. اللہ آپ کو سر صدقہ جاریہ بنائے. یقیناً آپ بہت ساری چیزیں کر رہے ہیں. عمرے کا سر وہاں پہ آقا کے روضے پہ حاضر ہوئے، سفر آپ بہت سارے کرتے رہتے ہیں، عمرے کا کیسا رہتا ہے؟ اس بار ریسنٹ جب جاب ہو کر آئے، کیا محسوسات ہے اس بار؟ یار ہر بار ان کی مہربانی ہے، ادھر سے حکم آ جاتا ہے اور ہم چلے جاتے ہیں. اور وہاں پر جا کر میں نے کبھی بھی کچھ نہیں مانگا، صرف ایک آواز دل سے نکلتی ہے، کرم جاری رکھیے گا. مجھے بڑا برا لگتا ہے وہ شخص جس کے پاس 1 مہینے کھانے کا راشن اور پھر وہ کہ اگلے مہینے تو راشن بھی دے دے. پتہ نہیں، مجھے ایسا نہیں لگتا. میں کہتا ہوں کہ نہیں یار، کرم جو ہے یہ جاری رہے. مجھے بہت اچھی لگی تھی وہ خاتون، جب سیلاب آیا تھا ہمارے پاکستان میں تو وہ ایک شخص اس کو آٹا دینے کے لیے گیا، تھیلا اس میں کافی کچھ سامان تھا. اس نے کہا نہیں میرے گھر میں بہت ہے، اب یہ کسی اور کے گھر میں دے دو. اللہ کرے ایسے لوگ ہوں. تو وہاں جانا، بلکہ اب کے بڑا مزہ آیا کہ در اقدس پہ تھا آقا کے صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو لوگ آگے تصویریں بنانے لگے. اب میں یہ چاہ رہا تھا کیونکہ تینوں بیٹے اکٹھے گئے ہوئے تھے تو ہم وہاں بیٹھ کے نا گنبد خضرا کو دیکھیں اور آنکھوں میں بسائیں. تو شرطا آ گیا. اچھا. اب کیونکہ لوگ آ گئے تھے، تصویریں بن رہی تھی، رش لگ گیا تھا. پیر میں کہا نہیں، کہتا چلو حالا پتہ نہیں کیا، چلے جاؤ. خیر چلے گئے. میں لوگوں سے کہوں یار جاؤ یار. میں پھر جگہ بدلی، جنت البقیع کی طرف بیٹھا. وہاں اب پیار کرنے والے بہن بھائی اتنے سارے وہاں. سر اس نے مجھے 3 دفعہ وہاں سے نکالا مدینہ سے، مطلب مسجد نبی سے. اس نے کہا تو کون ہے؟ میں وہ پھر عربی نے بتایا، اس نے کہا ایکٹر ہے. اس نے کہا باہر نکل. میں پھر اس ڈر سے کہ یار یہ مجھے اریسٹ ہی نہ کر لیں، کیونکہ دیکھیں میں لوگوں کو تو نہیں روک سکتا تھا. اب وہ آتے جا رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں. اب کئی تو اتنے جذباتی ہوتے ہیں وہ آگے ہاتھ چومنے شروع کر دیتے ہیں. اب وہ دیکھ رہا ہے شرطا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. تو میں پھر باہر جا کے بیٹھ گیا. مسجد نبی کے بالکل گنبد خضرا کے سامنے والے گیٹ کے باہر بیٹھ گئے. وہاں ایک صاحب آ گئے، وہ نقب افتخار صاحب آئے نا، وہ وہیں کے مطلب پاکستانی لوکل تھے وہاں کے. کہتا کی خدمت کریے. میں کہا یار کو
پاکستانی پتی کی چائے پلا دو, لیکن اس میں کوئی الائچی کوئی سونف کچھ نہ ہو. وہ پھر چائے بنا کے لایا 4 تھرمس, وہ 4 تھرمس کم پڑ گئے, وہاں پھر رش لگ گیا. تو 2 چھٹتے آئے, دیکھتے ہوئے گزرے, میں کہا چلتے ہیں ہوٹل میں, نہیں تو ہمیں اندر کر دیں گے بھائی. تو وہ ایک محبت, مطلب طواف کعبہ کے دوران جب یہ قبالی کا کریکٹر چلا ہے تو 23 میں اور میری بیوی اور علی ہم عمرے پہ گئے. اچھا. میری بیگم پہلی دفعہ گئی تھی, علی پہلی دفعہ گیا تھا. تو علی آگے تھا, میں آگے تھا, میری بیوی نے میرے کندھوں پہ ہاتھ رکھا اور علی نے ماں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا. ہم طواف کعبہ کر رہے ہیں. تو پہلا چکر ابھی ہم نے لگایا تھا, رکنے یمانی کے پاس پہنچے تو میری بیوی کہہ رہی سنیے. میں کہ جی. کہتی یہ بہن تصویر لینا چاہتی ہیں. تو میں نے ایسے کر کے دیکھا, میں کہ جی بنائیں. انہوں نے تصویر بنائی, پھر کچھ اور پاکستانی آ گئے تصویر. علی کہہ رہا بابا کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا یار جس کا طواف کر رہا ہوں اسی کے تو بندے ہیں, تو ان کا دل رکھنا تو بہت زیادہ ضروری ہے یار. مطلب اگر یہ ناراض ہوگا اور اس جگہ پہ, تو آپ یقین کریں, میرے پاس بہت ساری فوٹیجیں میں لگاتا نہیں ہوں, خانہ کعبہ کے اندر بھی اور مسجد نبوی کے اندر بھی, کہ جو والہانہ عزت اور محبت لوگ کرتے ہیں. مطلب اگر عورت کوئی دور ہے تو اونچی بات, ارے افی بھائی بہت اچھے ویڈیو بنا رہے ہیں, جاری رکھیے. اب آقا کا در, میں تو آنسو نکل آتے کہ یار کیا کیے. اتنا بڑا ایوارڈ ہے جو پاکستانی مجھے دیتے ہیں, ایون انڈین مسلمان مجھے ملتے ہیں. اور میں وہاں تھا پیرس میں ایفل ٹاور, میں نے ویڈیو بھی ڈالی تھی. وہ اچھا وہ گجراتی تھے, میں نے پھر گجراتی میں ان سے کچھ جملے ہی بولے تھے. انہوں نے کہا جی آپ بہت اچھا کنٹینٹ بناتے ہیں, اور خاص طور پہ آپ کا ڈرامہ بڑا اچھا تھا. تو یہ والی محبتیں جب میں سمیٹتا ہوں نا تو میں پھر بوڑھا نہیں ہوتا, میں اور توانا ہو جاتا. ایسے ہی ہے. انڈینس خیر آپ سے بہت پیار کرتے ہیں. انڈیا جانے کا اتفاق بھی ہوا کبھی آپ کو؟ جی میں 2003 سے لے کے 2007 تک میں 4 بار ہندوستان گیا. 4 بار؟ ہاں جی, رفیع پیر تھیٹر کے ساتھ, عثمان پیرزادہ صاحب کے ساتھ. تو امرتسر, جلندھر, لدھیانہ, روہتک, پانی پت, چھتیس گڑھ, دلی, اچھا یہ ہم نے سارا تھیٹر پرفارم کر رکھا. کیا بات ہے. تو کیا وہاں پہ آبزرویشن وغیرہ رہی, کیسے ہیں انڈینز اور انڈیا؟ سر بہترین ہے, اور ہمیں تو بہت عزت ملی, بہت پیار ملا, کیونکہ ان کی دیوی ہے سرسوتی, وہ کلا کی, فن کی دیوی ہے. تو ان کے یہاں تو اس کی بڑی ویلیو ہے. کویتا لکھنا, اسکرپٹ رائٹنگ ہونا, ایکٹر ہونا, اس کی تو بڑی وہاں ویلیو ہوتی ہے. انجوائے کیا اپنے کلچر, وہاں کے لوگوں سے مل کے مزہ آیا؟ سر جہاں پر مسلمان ہوٹل نہیں ہے وہاں پہ دال کھا لو. اول تو خیر میزبانی کرتے تھے, اور وہ مہربانی یہ کرتے تھے کہ مسلمان کک کو بلا کے پکواتے تھے. ادروائز ہم جب یورپ میں کہیں جاتے ہیں نا تو پھر ہم کوئی ہوٹل نہ ہو تو پھر ہم چلے جاتے ہیں انڈین ہوٹل میں, وہاں دال کھانے یا سبزی کھانے. وڑا پاؤ ٹائپ چیزیں جو ہوتی ہیں یار, یہ کھانے کا جاپان میں بہت ایشو ہے, پرتگال میں مجھے بہت ایشو آیا تھا, کیونکہ میں ٹریولر ہوں. تو کھانے کا کہیں بڑا مسئلہ. ہاں نہیں, اگلا میں نے یہ ٹریول کے بارے میں, ٹریول ماشاء اللہ بہت کرتے ہیں, بلکہ وہ جو ہوتا ہے نا کیس بنتا ہے آمدن سے زیادہ ساتھ سے, آپ آمدن سے بہت زیادہ ٹریول کرتے ہیں ماشاء اللہ. ہر سال 5-6 میں نے دیکھے انٹرنیشنل مہنگے ملکوں کے, بڑے اچھے. تو اس کے پیچھے بھی خاص تھاٹ ہے, آپ کو شوق ہے, یا کس طرح مینیج کرتے ہیں سارا نظام؟ اچھا دیکھیں, میں آپ کو بتاتا ہوں, جاتا تو میں سال میں 1 دفعہ ہی ہوں, یا شاید 2 دفعہ جاتا ہوں. اب وہ کیونکہ سارے سال پوسٹنگ ہوتی ہے تو آپ کو لگتا ہے یہ بندہ باہر گیا, ہر وقت ہی باہر گیا. ایسا نہیں ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اتفاق سے اللہ نے اتنی رسپیکٹ دی ہے, خاص طور پہ ویلاگس, اور وہ جو میری 2 نظمیں مشہور ہوئی تھی, کسی بشر میں 1000 خامی, کیا بات ہے, اور میں لوگوں سے محبت میں عنایت چھوڑ دیتا ہوں, اور خاص طور پہ پریزاد. اس نے ان 4-5 سال ملٹیپل چیزوں نے اتنا فیم دلوا دیا. میں اب یو کے جاتا ہوں نا, میں نے یو کے جانے اور آنے کی ٹکٹ لے لی بس, وہاں اترنے کے بعد وہ میں لیتا ہوں. وہاں جب میں اترتا ہوں تو فوزان آیا ہوا ہے, امجد آیا ہوا ہے, طفیل آیا ہوا ہے, زید ہے. اب وہ میں نمبر میرا ہوتا ہے فیس بک پہ. اب میں 4 دن مانچسٹر ہوں, ایک بندہ کہ پا جی تسی لنڈن آنا ہے, تہاڈی مہربانی. وہ لنڈن سے آ کے لنڈن لے جاتا ہے. وہاں سے نکلا, انہوں نے کہا پا جی میں تو اسکاٹ لینڈ ہوں, یا تو وہ کہیں گے میں آپ کو ٹکٹ دے رہا ہوں پلیز آ جائیں, یا وہ گاڑی لے کے آئے تھے, میں اسکاٹ لینڈ چلا گیا. اب کسی نے کہا پیرس سے, کہ افتخار بھائی پیرس کیوں نہیں آ رہے؟ میں نے کہا یار میں آتا ہوں. اچھا میں خود بھی چلا جاؤں تو اتنا نہیں ہے, 18-20 پاؤنڈ کی. تو میں پیرس چلا گیا. اب پیرس گیا تو آپ کوئی جرمنی سے آ گیا, افتخار بھائی میں آپ کو لینے کے لیے آ رہا ہوں فرینکفرٹ. ہاں نہیں, یہ تو آپ کو پھر تو میں کئی دفعہ میں نے بتایا کہ میں صرف ایک ٹکٹ لیتا ہوں, وہ 4 لاکھ کی ہو, 5 لاکھ کی ہو, 3 لاکھ کی ہو, لیتا میں سستی والی ہوں. آگے میرا کوئی خرچہ پاکستانی نہیں ہونے دیتے سر. یہ ان کی اتنی محبت ہے اوورسیز کی. میں پوری دنیا گھومتا ہوں,
بغیر پیسوں کے, اور یہی ایک کرامت ہے. تو باقی جو بہت سارے میرے اس کا مقصد ہے کہ ٹریولنگ لرننگ کے لیے کافی بڑا ہے, تو جو لوگ ٹریولنگ کرتے پیسے بھی ہیں ان کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں گے, موٹیویٹ کرنا چاہیں گے کہ دیکھیں فضان, پہلی بات یہ ہے, میں پاکستان میں پہلے کر رہا تھا ایکسپلور. یہاں کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کو میں بیان نہیں کرنا چاہتا, کیونکہ میں نے اگر کسی مزار کی یا کہیں کی ویڈیو بنائی ہے تو وہ دوسرا فون کر رہا ہے, اور تو غلط ہسٹری بتا رہا ہے. وہ بھائی میں تو نہیں بتا رہا, کتابوں میں ہے. یا پھر میں نے کہا کہ نہیں, یہاں سے نکلتے ہیں. پھر میں نے ابھی تک 24 ملک میں گھوما ہوں. اچھا, بیسکلی ہسٹورین کے طور پہ آپ جانا ہاں چاہتے ہیں. گئے ایز ٹریولر. اس کے بعد میں نے سٹوری سنانی شروع کر دی 1.5 سال سے. اب ویزے تو ساری دنیا کے لگ گئے تھے, تو اب آ کے میں نے علی عثمانی اور اینڈ افتخار رفیع کے نام سے اپنے بیٹے کے ساتھ ایک چینل بنا لیا. اب وہ اور میں دنیا دکھاتے ہیں, ایکسپلور کرتے ہیں. اس کا یورپ کا بھی لگ گیا, یو کے کا بھی لگ گیا, اور میں اپنی کہانی سناتا ہوں. میں دنیا میں کہیں بھی ہوں, میں اپنی سٹوری سناتا ہوں. تو اس سے فائدہ یہ ہوا کہ میرا بیٹا بھی اب دنیا دیکھ رہا ہے, میں بھی دیکھ رہا ہوں. لیکن یہ خواہش میری بہت پرانی تھی, میں چاہتا تھا کہ میں دنیا سے باہر جاؤں. مطلب یار لاہور چ رہ کے تو اتنے ہی تو نہیں مر جانا نا. تو میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ 50 سال یا بلکہ میں تو کہوں گا 45 سال اگر آپ کی عمر ہو گئی ہے نا, تو آپ کی مہربانی آپ دنیا دیکھیں. اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ پاکستان کے صوبے دیکھیں. اگر پھر بھی پیسے نہیں ہیں تو آپ گجرالے چلے جائیں, ایم ہی ہر ہفتے چلے جائیں, ہر ہفتے آپ اکاڑا چلے جائیں. اور اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر آپ شادرہ چلے جائیں. یہ بھی نہیں ہے تو بھائی آپ گھر سے باہر نکل جائیں روز شام کو. آپ کی بڑی مہربانی. اللہ کی دنیا دیکھے, لوگوں سے ملے, ان کے حال چال سے واقف رہیں. یہ بے حد ضروری ہے. اتنا بڑا دماغ ہو جاتا ہے بندے کا جب دنیا گھومتے ہیں, رنگ و نسل کے لوگوں کو دیکھتے ہیں, ان کے کپڑے, ان کی بول چال, ان کے کھانے, ان کے انداز, ان کی اخلاقیات. میں اللہ کی قدرت دیکھ رہا ہوں اور صرف ایک بات نکلتی ہے, یا اللہ تو بہت بڑا, اللہ اکبر, اللہ اکبر. کیا بات ہے سر. ایک اور ٹاپک ہے میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں, لاسٹ بھی گیسٹ کے ساتھ کیا تھا. جوائنٹ فیملی سسٹم کو ہمارے یہاں بہت سے لوگ تنقید بھی کرتے ہیں, اس کی تعریف بھی بہت ساری ہوتی ہے. تو ہمارا جو ایک اپنا سوشل فیبرک ہے, آپ کے خیال میں اچھی چیز ہے لرننگ کے حوالے سے اوور آل, یا یہ ان پریکٹیکل یا نان پریکٹیکل سی چیز ہے؟ دیکھیں, مجھے عرب کا نظام بہت اچھا لگتا ہے, جہاں پر لڑکا کی شادی ہوتی ہے اور وہ چاہے کرایہ کا ہو یا اپنا ہو, اپنے گھر چلا جاتا ہے الگ. اگر میں ایک ایسا معاشرہ تشکیل دے پاؤں جس میں ساس ہوتی ہے لیکن اپنے گھر میں ہوتی ہے, نند ہوتی ہے اپنے گھر میں ہوتی ہے, تو یہ والے مسائل نہ پیدا ہوں جو ہمارے یہاں ہو جاتے ہیں. اب چونکہ اتفاق سے ہمارا ملک جو ہے وہ, ہم ابھی بہت امیر نہیں ہے, ترقی پذیر ملک ہے, انشاءاللہ بڑی ترقی ہونے والی ہے. اور چونکہ ہم ہندو معاشرے سے نکلے تھے, اگر کوئی عرب سے بھی آیا تھا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے, ظاہری آمد سے قبل تو وہ مسلمان تو نہیں تھا نا, کسی اور, تو وہ بہت کم ہے. لیکن یہاں پہ جو رہتے ہیں ہندوستان میں, اور بالخصوص موجودہ پاکستان میں, یہاں کے لوکل زیادہ ہیں. اب یہ آئے کہاں سے, پہلے ہمیں اس کو سمجھنا پڑے گا. یہ آئے ہندو سے مسلمان ہوئے تھے. کمبائن فیملی سسٹم اسٹیبلش کہاں سے ہوا؟ ہندو کے اندر نانکے اور داتکوں میں شادی نہیں ہوتی. آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا راہل کی شادی شاہ رخ کی جو ہے وہ کزن سے ہو رہی ہو, نہیں. یہ معاشرے کو بیٹی دیتے ہیں, معاشرے سے بیٹی لیتے ہیں تاکہ سماج آپس میں جڑے. ہمارا مرد کا سب سے بڑا ایشو ہے غیرت کا. اب ہندوؤں کے اندر مل کر ایک احاطے میں یا ایک حویلی میں چچا تایا سب کا رہنا اس لیے آسان ہو گیا کہ وہ تو ان کی بہنیں ہیں اور وہ تو بھائی ہیں. نکاح تو ہو ہی نہیں سکتا, جہاں نکاح کی گنجائش شادی کی نہ ہو تو وہ بہن بھائی ہو گئے. تو انہوں نے مل کے رہنا شروع کر دیا کیونکہ ان کی عزت محفوظ ہو گئی. ہمارے دین نے, جب یہاں ہمارا دین آیا اسلام اور لوگ مسلمان ہوئے, اور رہائش انہوں نے وہی رکھی, رہت البیت کمبائن فیملی سسٹم. اس کے اندر بہت مسائل ہوتے ہیں, آپ مانیں نہ مانیں, کیونکہ میں کمبائن فیملی سسٹم میں رہا ہوں. یہ ایسا ہوتا ہے کہ کزنوں کے اندر کوئی معاشقے یا کوئی لڑائی جھگڑے, یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. ہم انسان ہیں, یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہو گیا. پھر اب اس سسٹم میں جب ایک بہو آئی تو وہ بیچاری, چلیں اب تو یونیورسٹی سے آتی ہے, اس سے چلیں وہ ابھی کی بات کر لیتے ہیں. وہ یونیورسٹی سے پڑھ کے آتی ہے, ڈگری لے کے وہ یہاں آ گئی. وہ صبح جاتی تھی یونیورسٹی, شام کو آتی تھی. اب اس کو پکانا نہیں آتا. اب اس کو 4 دیوروں کے لیے, ساس سسر کے لیے, اور اگر نندیں تو 6 کے لیے اگر کھانا پکانا پڑے گا تو اس کے لیے بیچاری کے لیے شروع میں مشکل ہوگی. پھر میں یہ کہتا ہوں کہ تیری جرت کہ بھائی میری ماں دے نال بدتمیزی کرن دی. او بھائی تیری ماں ہے, وہ ماں تھوڑا اس کی ساس ہے. ہم نے بیوی کو ڈومینیٹ کر کے ساس اور
बहू का रिश्ता पनपने ही नहीं दिया, और फिर हमने इस पे ड्रामे ऐसे ऐसे बनाए कि हमने इनको हमेशा के लिए दूर कर दिया कि ये मोहब्बत वाली हो ही नहीं सकती। ऐसे ही। तो आज आके इस वक्त जो औरत इस्तेसाल का शिकार है, जिस पर मौलाना तारिक जमील साहब बहुत ज़्यादा बात करते हैं, उनकी सुन भी इसलिए लेते हैं कि वो बड़े आदमी हैं, तो मैं इसलिए बहुत ज़्यादा इस पर कहानी सुनाता हूँ, लेकिन बात नहीं करता, आज कर रहा हूँ। हमारी औरत इस्तेसाल का शिकार है, और वजह ये नहीं है कि वो खामिद की खिदमत नहीं करती। वो कहती है मैं तेरी माँ की बिला वजह की बातें या तेरे भाइयों की बिला वजह की बातें क्यों सुनूं, लेकिन मैं कहता हूँ नहीं, तेरी ऐसी की तैसी, तेरी कोई इज्जत नफ्स नहीं है, तो भाई की भी बात सुन, जेठ की भी सुन, भाभी की भी सुन, और मेरी माँ की गालियाँ भी सुन। तो मेरा ख्याल है कि मैं तो प्रेफरेंस नहीं देता, हालांकि हम कंबाइंड फैमिली सिस्टम में रहते हैं। अच्छा, अभी भी सर 2 भाई अम्मा एक घर में, 3 भाई साथ वाले घर में, अब एक चला गया, उसको सरकारी वो मिल गई कोठी। तो हमारे यहाँ ना कभी सास बहू का झगड़ा हुआ, ना मेरी बीवी का देवरानी जिठानियों से झगड़ा हुआ। फिर तो आपने ना सक्सेसफुल लग रहे हो किए थे। सर मैं कहता हूँ मेरी माँ ने कमाल कर दिया, मैं कसम खा के कहता हूँ हमारे घर में, मेरे मौलेदार भी देखेंगे ना, कोई झगड़ा ही नहीं है। हम कभी भाई, बड़े भाई के कमरे के अलावा, उनके पोर्शन के अलावा कभी किसी के पोर्शन में गए ही नहीं, गैर एलानिया। मैंने अगर खाना रखा है अपने पोर्शन में तो आ जाएंगे, कोई जाता ही नहीं, या अम्मी के कमरे में बैठते हैं, या बड़े भाई और बड़ी भाभी, क्योंकि हमारे बड़े हैं, सही। सारे वहीं वो होता है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, मैं इसके हक में नहीं हूँ, मैं कोशिश करूँगा कि अली की जब शादी करूँ तो अलग ना भी कर सकूँ तो कम से कम एक ऐसा घर बनाऊँ जिसकी सीढ़ियाँ बाहर से जाती हैं, उसे कहूँ बेटा अपनी बीवी को ऊपर ले जा और खाना खाने आप हमारे पास ज़रूर आओ। और ये कोई बुरी बात नहीं है यार, हर लड़की का ख्वाब होता है कि उसका अपना घर हो, तो अगर ऐसा कर ले जो कि अरब में राइज है, तो मेरा ख्याल ये बुरा नहीं है। हाँ, नहीं आपने दोनों पिक्चर्स बना दी, लेकिन इसमें आप दरम्यान में जो ड्रामा का, अगर ड्रामे हमारे अलग तरह के पिक्चर्स पेंट करते हैं, तो ड्रामों का दूसरी तरह के ड्रामे क्यों नहीं बनते? मतलब ये ख़राब उस इंडस्ट्री से भी हैं, क्यों हमेशा जो विलन ही क्यों दिखाया जाता है इस चीज़ को? यार एक लंबी बात है, दरअसल हमारे ड्रामों को रेटिंग करने के लिए ना एक रेटिंग मशीन आ गई है, मीडिया लॉजिक शायद उसका नाम है। उन्होंने कुछ मशीनें लगा रखी हैं जो ऑब्जर्व करती हैं कि किस वक्त में किस घर में किस चैनल को देखा जा रहा है, वहाँ से रेटिंग निकलती है। वो 2600-2300 मशीनें ये बताती हैं कि 25 करोड़ पाकिस्तानी क्या देखना चाहते हैं, तो वो मशीनें ये बताती हैं कि जहाँ औरत को थप्पड़ पड़ता है, जहाँ औरत मर्द को गाली देती है, या जहाँ तलाक होती है, वहाँ रेटिंग आती है, क्योंकि वो फ्लक्चुएट करती होगी। मैंने 18-19 साल लिखा है ड्रामा, अब मैं नहीं लिख रहा कुछ 6-7 साल से। तो ये हमें दरअसल साबुन बेचने वाले, बालों का शैम्पू बेचने वाले और दांतों का मंजन भी, ये हमें बताते हैं कि आपने किस तरह का कंटेंट क्रिएट करवाना है, और मुझे बामरे मजबूरी मुझ जैसों को वो लिखना पड़ता है। डिजिटल उस मोनोपोली को तोड़ा है, जिस तरह आपने उस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से बहुत सारी जो पूरी शोबिज़ इंडस्ट्री थी, डिजिटल का रुख किया, बड़ा ज़बरदस्त किया। इस बल्कि पूरा एक फिनोमेना भी है सर, वो मैं आपसे डिस्कस ज़रूर करना चाहता हूँ। एक डिजिटल बंदा जो है वो शुरू करता है, उसका चैनल बढ़ जाता है, फिर लोग उसको दर्जा देते हैं कि इन्फ्लुएंसर का, जो कि उसने मजाक में शुरू किया होता है, फिर अपने मकसद के लिए शुरू किया होता है, और फिर साथ उसे तकाजा होता है बहुत सारी जिम्मेदारी का, रिस्पॉन्सिबिलिटी का, कि आपने फलां मौके पे क्यों नहीं बोला, फलां चीज़ पे बात क्यों नहीं कही। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का एलिमेंट उसके ऊपर कह लें थोपना, ये फिर नागुज़ीर हो जाता है, इसका बाय प्रोडक्ट है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल करनी चाहिए है, या फिर ये एक एक्स्ट्रा तकाजा है सोसाइटी का? देखें फजान, पहले हमें एक बात समझनी पड़ेगी। जी। मुझे बहुत कहा जाता है आप फलां मौजू पे नहीं बोले, हाँ। बड़ा गालियाँ, कई गालियाँ देते हैं। मैं उनसे बहस नहीं करता, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, बल्कि मैं उनसे नंबर मांग के उसको कॉल करता हूँ। मैं उनसे ये पूछता हूँ कि कभी आपने किसी दीनी आलिम को ड्रामा मेकिंग पे बात करते देखा है? वो कहते नहीं। मैं कहता हूँ कभी आपने किसी साइंसदान को इस्लाम बताते देखा है? कहता नहीं। मैंने कहा यार कभी आपने देखा है कि कोई कंप्यूटर का माहिर जो है वो ये बता रहा हो कि नावल कैसे लिखा जाता है? कहता नहीं। मैं कहा यौनराज होते हैं। मैं भी इसी मुल्क में रहता हूँ, मेरे सियासत पे भी नज़र है, मेरी हर शोबे के ऊपर नज़र है, लेकिन बोलना क्यों ज़रूरी है? दूसरी बात, जो इतने लोग इस मौजू पे बात कर रहे हैं, क्या वो नाकाफ़ी हैं? आप सिर्फ मुझे निशाना बनाने के लिए कह रहे हैं कि तू क्यों नहीं गल करता। मैं तो किसी चीज़ पे भी बात नहीं, मैंने कभी करंट अफेयर पे बात नहीं की, बहुत शाज़ो नाज़र, बड़ा कुछ दिल दुख जाए कुछ, मैंने कभी सियासत पे बात नहीं की, मैं मुनाफरत पे बात नहीं करता,
میرا کام ہی نہیں ہے یار. میری دراصل بات یہ ہے کہ میں اس بات کا قائل ہوں کہ میں برے نو ڈھونڈن نکلا, برا ملا نا کوئی, جب میں جھانکا آپ نے اندر مجھ سے برا نہ, تو میں سب تو پیڑا, میں کتنے کسی نو پیڑا کہنا. لیکن میرا یہ جانرا نہیں ہے. میں اس سوسائٹی میں رہتا ہوں جہاں پر لفظ پکڑ لیے جاتے ہیں, بات کرنا مشکل ہو گیا, جہاں پر زیر زبر کے ساتھ آپ پہ قدغن لگا دی جاتی ہے. تو میں پاگل دا پتر ہاں کہ اپنی جڑے وہ کہتے ہیں نا اوکلی میں سر دینا, تو بھائی میں نہیں بات کروں گا. بہت مشکل ہو گیا. مجھ سے میرے علاوہ جو ہزاروں لوگ بات کریں, کیا وہ کافی نہیں ہے آپ کے لیے؟ تو یہ بڑا انفلوئنس آپ پہ بھی آتا ہوگا, میرے پہ بھی آتا ہے. بھائی جان میں جب ایک چیز کا ایکسپرٹ ہی نہیں ہوں کیسے بات کر سکتا ہوں؟ مجھے آپ نے کبھی کمپیوٹر پہ بات کرتے دیکھا؟ مجھے کبھی آپ نے دین پہ بات کرتے دیکھا اس طرح سے گہری؟ ایکسپرٹ اوپینین نہیں. ہاں سر نہیں, میں نہیں کر سکتا. لیکن سر لگتا ہے آپ رمضان ٹرانسلیشن نہیں دیکھتے. ہاں میں ٹرانسلیشن تو پھر ساری وہ شوبز کے لوگ ہی کرتے ہیں, وہ لوگ اس پہ کوشچن کرتے ہیں جو کہ بجا ہے, اور ٹھیک ہے کہ اس پہ بھی ایکسپرٹ بیٹھائیں آپ اس کے اندر سارا کچھ. آپ نے سر جو بات کی ہے, ابھی آپ کے آنے سے پہلے ایک گیسٹ کو میں دعوت دی پوڈ کاسٹ کی ہے, وہ پہلی بار ان سے بات ہوئی, مشہور آدمی ہے. آدھا گھنٹہ وہ مجھے صرف یہی کرتے رہے کہ میں کنٹروورسی میں پڑھتا ہی نہیں ہوں. میں نے کہا میں پوڈ کاسٹ پہ بلا رہا ہوں, کنٹروورسی پہ نہیں بلا رہا. تو وہ جو ایک اوور آل پرسیپشن ہے نا, وہ بھی کچھ اس طرح کی بن گئی ہے کہ اگر آپ آ رہے ہیں تو اس سے کوئی نہ کوئی کنٹروورسی جنریٹ ہونی ہے, اس کے اوپر کوئی نہ کوئی ڈسکشن ہونی ہے. تو یہ بھی ایک بڑی انفارچونیٹ چیز ہوئی ہے. ویسے دیکھیں میں آپ کو اپنا ایک تجربہ بتاتا ہوں. میں نے آج سے کوئی 5-6 سال پہلے نا ایک شعر لکھا اپنی فیس بک پہ. میں نے لکھا, غوث کتب ابدال قلندر کہہ گئے نانک رام, کیا بات, بیج ببول کے بونے والا کھائے کہاں سے آم. واہ واہ. آپ یقین کیجئے کہ 6 دن میں 60 کمنٹ تھے. پھر میں اپنی بیگم سے کہا کہ آپ دیکھنا. میں نے شعر لکھا, بیٹھا تھا آستین میں وہ سانپ کی طرح, بیٹھا تھا آستین میں وہ سانپ کی طرح, ہم دل کے آس پاس اسے ڈھونڈتے رہے. یہ بھی میرا شعر ہے غزل کا. کتنے کمنٹ آئے اس پہ سر 6 گھنٹے کے اندر کچھ 700 کمنٹ آ گئے. زیادہ ریلیٹیبل لگا لوگوں کو یہ, انفارچونیٹ. سر میں آپ کو بتاتا ہوں, ہم بہت اچھے لوگ ہیں دراصل. اس کی وجہ بتاتا ہوں, اس قوم سے بہتر قوم دنیا میں کہیں نہیں ہے. ہمارے جتنے خیراتی ادارے ہیں, جتنے ہاسپٹل ہیں, جتنی این جی اوز ہیں, جتنے ووکیشنل انسٹیٹیوٹ جو پرائیویٹ ہیں, کون چلا رہا ہے؟ پاکستانی. جب آپ پاکستان سے باہر جاتے ہیں نا فنڈ ریزنگ کے لیے, تو یہی پاکستانی اوورسیز آپ کو فنڈ دے رہے ہوتے ہیں. یہ بہت جنرس قوم ہے, بہت سخی قوم ہے. ایٹ دا سیم ٹائم یہ تھوڑے سے جذباتی ہو گئے. ایسے ہی ایک واقعہ ہو گیا, یہاں انسان رہتے ہیں یا فرشتے رہتے ہیں؟ انسان. تو بشر نے تو غلطی کرنی ہے, اور وہی 5-6-7 گنا, 8واں تو ایجاد بھی نہیں کر سکا یہ. اچھا, وہاں بنیادی طور پہ جبری طور پہ وہی. اب وہ ہو گیا. بھائی آپ پہلے یہ جان لیجئے کہ اس ملک کی اگر 25 کروڑ آبادی ہے, 12.5 کروڑ مرد ہیں, ان 12.5 کروڑ لوگوں میں 6 کروڑ چلیں جوان ہیں, مثال دے رہا ہوں. ان 6 کروڑ نوجوانوں کے مقابلے میں 6 کروڑ جوان بچیاں بھی ہوں گی. یار 6 کروڑ میں سے اگر ایک واقعہ ہو جاتا ہے, جو کہ نہیں ہونا چاہیے لیکن میں اس کو روک نہیں سکتا. یہ یورپ میں بھی ہوتے ہیں. یہ بھی سرگودے والا کیس جو ہے یورپ میں نہیں ہوتے. آئے میں آپ کو دکھاتا ہوں, ابھی دکھا دیتا ہوں. یو کے میں بھی ہوتے ہیں. ابھی ایک گورے کی میں سٹوری پڑھا تھا, بچیوں کو ہراساں کرتا تھا. ہم نے کیا کیا, آپ نے شیئر کیا, میں نے اس پہ ویڈیو بنایا, اس نے بنایا بنا. اب وہ 10 دن تک وہ بچی ایک دفعہ مطلب, اور اس کے بعد ہم اس کو رگڑا دے. ایسا لگتا ہے یار ہم بہت کرپٹ ہو گئے. نہیں یار, اللہ کے بندوں, جس دن اس بچی کے ساتھ ظلم ہوا تھا اس دن 6.5 کروڑ میں سے 59 ہاں مطلب ایک کیس ہوا ہے یار. 6.5 کروڑ نوجوانوں کو 600 تو قتل روز ہونے چاہیے, 600 تو گاڑیاں روز چوری ہونی چاہیے. ایسا نہیں ہے سر. یہ قوم بہت اچھی قوم ہے. میں قسم کھا کے کہتا ہوں ان کی اچھائیوں. میں مثال دیتا ہوں, میں جب تھوڑا سا جوان ہو رہا تھا تو میں سنتا تھا کہ یار یہ شادیوں میں پیسے دینا نا بری بات ہے. آج بڑا ہو کے بوڑھا ہو کے مجھے لگا کہ یار کتنی اچھی بات ہے. اچھا سر کیا بات ہے یار. برا کیوں سمجھتے ہیں اور اچھا کیوں سمجھتے ہیں؟ یہ تو مجھے نہیں پتا کیوں برا سمجھتے ہیں, لیکن اچھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے کہا جی میں پنکھا میں دے رہا ہوں, آپ نے کہا جی رضائیاں اور پیٹی میری طرف سے. اس نے کہا یار, پھر اس کے بعد اس دن ولیمے کی پیمنٹ بھی ہو جاتی ہے نا. تو یہ بری بات نہیں ہے یار. دیکھیں ہر چیز کو اٹھا کے اگر ہم کسی برے کھاتے میں دیکھیں, اس کو خیر سے بھی تو دیکھیں نا. کہیں اگر لنگر کھانا ہے وہاں لوگ کھانا کھاتے ہیں یار.
تو میں تو ہمیشہ خیر نکالتا ہوں اور مجھے تو یہ بڑا اچھا ہاں وہ بھی ہے، نظام لیکن لگتا یہ ہے. جس طرح آپ جیسے بڑا نام ہے ابھی وہ تابش نے بلکہ ویڈیو بنائی اس پہ کشمیر ایشو پہ، حالانکہ اس کا وہ جانرا نہیں ہے نہ وہ پولیٹیکل بات کرتا ہے، لیکن اس نے کہا مجھے نہ معاملے کا پتہ نہ کسی چیز کا پتہ، لیکن اگر میری آواز سے کچھ ہوتا ہے تو ہو جائے. اس طرح کی بہت ساری چیزیں. اس کے بعد خیر وہ بھی الگ سے وہ پوری بنی. ابھی کشمیر والا پورا ایشو چل رہا ہے، تو جہاں پہ ہلکی پھلکی بات کرنے سے کوئی فرق پڑ سکے یا کوئی ہو تو وہ کر دینی چاہیے، یا پھر جس کی فیلڈ ہے بس وہی جانے. نہیں دیکھیں، میں آپ کو ایک گزارش کروں گا. مجھے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا لوگ کہتے ہیں اف یو ڈونٹ مائنڈ. بابا جی اشفاق صاحب کہتے تھے کہ بیٹا اگر یہ کہنا پڑے نا برا نہ منائیے گا تو بیٹا وہ بات نہیں کرنی. واہ واہ، اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ برا ہے اس میں. میں اگر یہ کہوں کہ میں نہیں جانتا اس کا کیا ری ایکشن آئے گا، افتخار رفیع تو نہیں بولے گا بھائی. قطن ایسا نہیں کہ میں بڑا دلیر آدمی ہوں. جبھی تو اب تک یہ بیٹھا ہوا ہوں یار، اور ڈٹا ہوا ہوں ایک چیز کے اوپر، پازیٹیوٹی کے اوپر، اور ڈٹ کے جو بات کرتا ہوں وہ حوصلے کے ساتھ کرتا ہوں. مجھ سے آپ ایکٹنگ کی بات کریں، مجھ سے آپ ناول نگاری کی بات کریں، مجھ سے آپ شاعری کی بات کریں، مجھ سے آپ سوسائٹی کی نارمز کی بات کریں، مجھ سے آپ اخلاقیات کی بات کریں. ابھی ہم کر رہے ہیں نا. بالکل. یار میری ایک فیلڈ نہیں ہے، میں اس موقع پہ موجود نہیں ہوں. اچھا میں کیا کمنٹ کروں مجھے بتائیے. میں زید کو برا کہوں تو بکر مجھے گالیاں دے گا، میں بکر کی بات کروں تو زید گالیاں دے گا. میں کون ہوں؟ میں تو پہلے کہہ رہا ہوں میری کوئی ویلیو نہیں ہے، میری کوئی اہمیت نہیں ہے. افتخار رفیع از نتھنگ. ہاں میرا پاکستان سلامت رہے، میرے پاکستانی سلامت رہیں، یہ دیس ہنستا بستا رہے، اس کے لوگ مسکراتے رہے. میں یہ کہتا ہوں. کیا بات ہے سر. آخر میں آخر کی جانب جانیں گے. 14 اگست آ رہی ہے، اگست کا مہینہ ہے. میں نے دیکھا ہے پچھلے چند ایک سال سے ہمارے بہت سارے لوگوں نے 14 اگست منانی چھوڑ دی. وہ کہتے ہیں کس چیز کی آزادی، اور ہمارے ملک اتنے مسائل ہیں، مسائلستان، اور یہ تو وہ جھنڈا نہیں لگا رہے کئی کچھ سالوں سے 14 اگست کے اوپر. لیکن آپ بڑی ایک ڈفرینٹ قسم کی پکچر پیش کرتے ہیں. تو آپ اس سال کی 14 اگست منائیں گے؟ سر میں بچپن میں عید میلاد النبی اور 14 اگست اپنے ابا سے منانی سیکھی تھی. میں مرتے دم تک میرے بعد میرے بچے بھی منائیں گے. یہ میرا دیس ہے. اور میں آخر میں اس پہ ایک نظم سنا کے اینڈ کرنا چاہوں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو گزارش کر دوں، اگر افتخار ہی اتنا ذہین ہو گیا ہے کہ اس کو یہ پتہ ہے کہ کون کون کیا کیا سوچ رہا ہے، کون سا ملک کیا سوچ رہا ہے، اور آئندہ یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، تو ان کے اسٹریٹجی میکرز اور ان کی سیٹیں درفٹے منہ تو بیچارے بالکل بیکار ہو گئے نا. جی افتخار رفیع دسی جا رہا ہے کہ ہن انج ہونا ہے تے انج ہونا تے فلاں انج. نہ افتخار رفیع تیرا کام ہے جو تو کر رہا ہے، بس وہ کام کر اور خوش اسلوبی کے ساتھ کر. میں ایک ادیب ہوں، میں ایک سیوک ہوں، میں سماج کی سیوا کرتا رہوں گا. صرف ایک بات میں آپ کو ضرور کہنا چاہوں گا، کوئی پاکستانی، کوئی سیاسی پارٹی، کوئی ادارہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، افتخار رفیع سے زیادہ پاکستانی لوگ ہیں، یہ زیادہ پیٹریوٹک ہیں. ابے نو جیڑی گلاں پتہ ہوندیاں نے نا بچیاں نو نہیں پتہ ہوندیاں. ابے نو پتہ ہوندا کتوں کما کے لے کے آیا. ابے نو اے بھی پتہ ہوندا ہے کہ میرا کیڑا کیڑا کزن، کیڑا بھرا، کیڑا رشتہ دار مخالف ہے، کیڑا محلے دار مخالف ہے. تو میرے جیسے افتخار رفیع کو وہ کام کرنا چاہیے جو وہ کر رہا ہے. میرا ابا جانتا ہے کہ کون ٹھیک ہے کون غلط ہے. میں اپنے تمام اداروں کی، تمام سیاستدانوں کی، تمام قوموں کی، ایک ایک پاکستانی کی تہہ دل سے عزت کرتا ہوں. لیکن کچھ باتیں وہ ہیں، میں مثال دیتا ہوں. ہم الحمدللہ ایک طاقت ہیں، اور اس طاقت کو چھیننے یا بگاڑنے کے لیے کون کون کیا کیا کر رہا ہوگا سوچ سکتے ہیں آپ؟ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دینا چاہوں گا. میں ایک آبادی میں لاہور کی ایک پلاٹ پہ ڈھونڈ رہا ہوں اپنے بچوں کے 6 مہینے سے. 6 مہینے سے ریسرچ کر رہے ہیں آپ. بالکل سر. میں ایک دکان پہ گیا ہوں، میرا سودا طے ہو گیا اچھا پلاٹ کا. میں نے اس کو ٹوکن دے دیا. جس پلاٹ کا ٹوکن دیا اس کے مالک کو 10 اور ایجنٹ کال کر کے کہتے ہیں کنے دا دے رہے ہو؟ نے کہا اینے دا. او پاجی 10 لاکھ میرے کو اتنے لو. دوسرا کہا 20 لاکھ اتنے رہو. میرے 5 ٹوکن واپس ہوئے ہیں. او اچھا. ابھی یہ ایجنٹ ہیں اور میں نے ایک پلاٹ لینا ہے. اے پلاٹ جہاں طاقتور ہے، یہ آل دوال دے لوگ کی کر رہے ہون گے؟
فضان میں پاکستان سے باہر جاتا ہوں، میں ایک وہ جو ہوتا ہے نا رائڈر جو ڈیلیوری کرنے والا، اس سے لے کر نا جو پاکستان کے سچ مچ وہ لوگ جو پاکستان کو برے وقت میں ڈونیشن دیتے ہیں، انہوں اوورسیز پاکستانیوں کے گھر ٹھہرتا بھی ہوں، وہ میرے میزبان بھی ہوتے ہیں، ہر طرح کے لوگوں سے ملتا ہوں. خدا کی قسم پاکستان کے جو دشمن ہیں وہ ایک لمحہ اس کو نہیں دیکھنا چاہتے. افتخار فی اپنا گھر دیکھ، اپنے بچے پال، علاقے کا کونسلر دیکھ لے گا کیا کرنا ہے، ایم این اے جانے اس نے کیا کرنا ہے، ایم پی اے دیکھ لے گا، اپنی اوقات چ رہتے بہتر. اگر جس سے کیتی ہے نا سر عمران ریاض نے دیکھ لی تو پتہ نہیں کی مطلب کٹے گا اس کے مختلف معاف کرے یار، میں تو وطن سے محبت کی بات کر رہا ہوں، میرے لیے سارے قابل احترام ہیں، سب سے کم ترین ہوں، لیکن آپ یقین کیجئے فضان مجھے یار تسی محلے چ نہیں ویکھدے. میں نے ابھی ایک گھر دیکھا، میرا بارگیننگ ہو رہی تھی، میں بچوں کے لیے ایک چھوٹا سا گھر لینا چاہ رہا ہوں. پتہ آپ کو اس سے میں نے کیا پوچھا ہے؟ کیا کہتا جی میرے گھر کے بارے میں جو جاننا ہے پوچھ لیں. میں کہا سر گھر میں نے دیکھ لیا، مجھے صرف یہ بتا دیں تے کوئی وینگا بندہ تے نہیں. ونگا بندہ وینگا چبا جڑا نہیں ہوتا، طاقت ڈینٹ ڈال دیتی ہے نا، پچکا دیتی ہے، خوبصورتی، مرتبے، پیسہ، یہ آپ کے اندر ڈینٹ پیدا کر دیتے ہیں. میں کہا جی کوئی ہو جائے نا تو پھر میں محلے چ نہیں آنا. انہیں کہا کیوں؟ میں کہا یار میں ایک شریف آدمی ہوں، میرے 3 بچے ماشاءاللہ جوان ہیں، ان کو میں ہمیشہ سمجھاتا ہوں بیٹا سر جھکا کے محبت کے ساتھ لڑائی نہیں کرنی. مجھے کسی چیز سے غرض نہیں ہے، میں اپنا ہمسایہ تو نہیں بدل سکتا، کپڑے بدل سکتا ہوں. آبادیوں میں جانے سے پہلے یہ چیز بھی چیک کرو، کچھ بھی نہیں دیکھنا، پانی کھڑا ہوتا ہے وہ ہونے دیں، مجھے صرف یہ دیکھنا ہے جن لوگوں میں میں جا رہا ہوں وہ لوگ کیسے ہیں. اگر وہ جھگڑالو ہیں سر مجھے 1 لاکھ روپے کا مکان نہیں چاہیے، اور اگر وہ بہترین لوگ ہیں میں 10 لاکھ زیادہ دے کے وہ مکان لے لوں گا. پہلا مکان خرید رہا ہوں بچوں کے لیے یار. تو میں تو اس طرح کا بندہ ہوں. وطن عزیز سے محبت کیجئے، یہی وطن ہے تو ہم ہیں. بالکل بے شک، کوئی شک مجھے جتنی عزت ملی ہے اس وطن کی مٹی نے دی ہے، اور اس وطن کی مٹی کے لیے میں نے ایک قائد کا خواب، میرا تو نہیں ہو سکتا، قائد کا خواب لکھا ہے. وہ یہ ہے کہ ایک ایسے دیس کی خواہش میری کاوش کا حاصل ہے. ایک ایسے دیس کی خواہش میری کاوش کا حاصل ہے کہ جس کا ہر نفس آزاد ہو، خوشحال ہو، جیسے کوئی جنت کا باسی ہو. مجھے ایسے چمن کی آس ہے کہ جس کے آنگن میں انادل کا بسیرا ہو، نئی شمع شبستہ کی جہاں سب کو میسر ہوں، نیا موسم گلستہ کا ابد سے بالمشافہ ہو. زمین ایسی کہ جس کی پارسا مٹی کی خوشبو سے فضا مخمور ہو جائے، ہوائیں محو رقصاں ہوں، صبوحی شرم کھاتی ہو. ایک ایسا آسماں درکار ہے کہ جس کے سینے میں مقدر جگمگاتے ہوں، جہاں چندہ کی ٹھنڈی چھاؤں میں مزدور کے بچے خوشی کے گیت گاتے ہوں. ایک ایسی طرز انسانی مجھے مطلوب ہے جس کو کلیسا، مندر و مسجد کے سارے ماننے والے دلوں سے یاد کرتے ہوں، خوشی سے گنگناتے ہوں. ایک ایسے دیس کی خواہش میری کاوش کا حاصل ہے. کیا بات ہے سر، کیا لہجہ ہے آپ کا ماشاءاللہ. ہم کچھ مزید سر شاعری اگر آپ کی جائے تو سننا چاہیں گے آپ سے. وہ ایک ترنم میں بھی آپ سناتے ہیں اگر تھوڑا سا، وہ یا شاید پہلے آپ نے وہ پہلی بار ہی سنائی تھی، زندگی اسی کا نام یا جینا اسی کا نام ہے. نہیں وہ تو انڈین گانا ہے، تھوڑا سا وہ بھی ترنم آپ کی آواز. اچھا جی وہ نہیں ہے، میں سناتا ہوں جی، کیونکہ میں اس کا بلیور بھی ہوں. وہ ہے کہ کسی کی مسکراہٹوں پہ ہو نثار، کسی کا درد مل سکے تو لے ادھار، کسی کے واسطے ہو تیرے دل میں پیار، جینا اسی کا نام ہے. مانا اپنی جیب سے فقیر ہیں، پھر بھی یار و دل کے ہم امیر ہیں. کٹے جو پیار کے لیے وہ زندگی، جلے بہار کے لیے وہ زندگی، کسی کو ہو نہ ہو ہمیں تو اعتبار، جینا اسی کا نام ہے. کیا بات ہے سر، کیا بات ہے. تھینک یو بردر. آپ اسٹرانگ بلیور بھی ہیں اس کے، ظاہر ہے کچھ بڑے دل سے آپ کی آواز نکلی ہے، آپ نے پہلے بھی نہیں سنا ہے. وہ بابا جی اشفاق صاحب نے فرمایا تھا بیٹا عبادت کی قضا ہے، خدمت کی قضا نہیں ہے. تو مجھے اللہ سے
اس کے بندے سے بے تحاشا محبت ہے. اور اللہ کرے جو میں خدمت کرتا ہوں میں کچھ ایسا کر جاؤں کہ روز محشر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. انشاءاللہ. افتخار عفیف صاحب کا بہت شکریہ آپ کے وقت. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سر.